السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نمازوں کو چھوڑنے والے میرے بھائی، اے نمازوں کو چھوڑنے والی میری بہنوں، اے نمازوں کو چھوڑنے والے میری ماؤں، تمہیں اپنی قبر کی پہلی رات ہی نمازوں کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ جیسے ہی قبر کے اندر جاؤ گے، حضرت ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الزواجر کے اندر نماز چھوڑنے والوں کے لیے 15 دردناک سزاؤں کا ذکر فرمایا کہ 5 دنیا میں اسے سزا ملیں گی بے نمازی کو، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 4 آخرت میں اسے سزا دی جائے گی۔ تو آؤ ایک ایک کر کے جانتے ہیں ان 15 سزاؤں کے بارے میں۔ ان 15 سزاؤں کو سنیں، جانیں، تاکہ ہمارے دل جاگ جائیں اور ہم سجدے سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق کو دوبارہ جوڑ لیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب ہم نماز کی پابندی ضرور کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کی پہلی سزا کیا ہوگی۔ بے نمازی کو جو پہلی سزا ملتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ بے نمازی کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ محنت کرتا ہے مگر فائدہ نہیں ہوتا، کرتا بہت کچھ ہے مگر سکون نہیں پاتا۔ زندگی تو بہت لمبی ہے مگر بے برکت ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ جب تو میرے سامنے جھکنے سے بھاگتا ہے تو میں نے تیری زندگی سے اپنی رحمت اٹھا لی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری سزا جو بے نمازوں کو ملتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ چہرے کا جو نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز ایمان کا نور ہے، وضو دل کی چمک ہے، سجدہ روح کا حسن ہے، لیکن جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے، نور سلب کر لیتا ہے۔ پھر وہ چہرہ جو کبھی پرسکون لگتا تھا اب بوجھل اور غمگین نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے روشنی اب نہیں رہی، کیونکہ وہ روشنی سجدوں کی تھی جو اب رخصت ہو گئی۔ نمبر 3 پہ بے نمازیوں کو جو سزا ملتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ بے نمازی چاہے صدقہ کرے، روزے رکھے، حج کرنے جائے، مگر اس کے اعمال کا وزن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو یہ تیسری سزا ملتی ہے بے نمازیوں کو دنیا میں کہ اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر بے نمازی نمبر 4 پہ بے نمازیوں کو دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج ذرا آپ سوچئے، میں سوچوں کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، سب کو بولتے ہیں دعا کرنے کو، خود دعا کرتے ہیں، وظیفے کرتے بیٹھتے ہیں، تسبیحہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چوتھی سزا بندے کو دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یقیناً اللہ پاک دعائیں قبول کرنا شروع کر دے گا، لیکن جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑتا جاتا ہے، 5 وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ہم نماز کو نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے، کسی مولانا صاحب سے ہم نے تعویذ لے لی، ہم نے کوئی دعا پڑھ لی، سوچتے ہیں سب اسی میں برکت آ جائے، اور جو اہم چیز ہے نماز کو چھوڑ کر ہم برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا ایسی برکت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چوتھی سزا بندی کو دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے۔ اور 5ویں سزا بے نمازیوں کو جو دنیا میں ہی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں کا حصہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ نیک لوگوں کی دعاؤں کا حصہ نہیں ملتا۔ جب کوئی نیک بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ پوری امت پر رحم فرما، تو اللہ وہ دعا قبول تو فرماتا ہے، مگر
بے نمازی کے لیے فرشتے کہتے ہیں اے رب یہ ان میں سے نہیں ہے، اس کا حصہ الگ کر دے۔ سوچو اگر اولیاء اور صالحین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا تو سوچئے کہ کتنی بڑی محرومی ہے ہمارے لیے۔ نیک بندے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، نیک بندے اپنی امت کے لیے دعا تو کرتے ہیں، لیکن جو نمازی ہوتے ہیں ان کی دعائیں ان کو ملتی ہیں جو نمازی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے ان کے حق میں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ بھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کیجیے گا، ہم علماء کرام سے کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جب کوئی بندہ عمرے پہ جا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ جب کوئی بندہ مزارت اولیاء پر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ یقیناً وہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری بے نمازی رہنے کی وجہ سے ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ سوچئے کتنی بڑی محرومی ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہ تو ہماری خود کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ کسی اور کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ بندے کو 5ویں سزا ہے جو بندے کو دنیا میں ملتی ہے۔ نمبر 6 پہ بے نمازی کو جو سزا ملتی ہے وہ موت کے وقت ملتی ہے۔ موت کے وقت روح ایسی بھوک محسوس کرتی ہے جو کسی رزق سے نہیں بھر سکتی، یہ اس لیے کہ اس نے سجدے کی غذا کو اپنے روح کو محروم کر دیا۔ اس نے سجدے کی غذا سے اپنے روح کو محروم کر رکھا تھا، اب وہ روح بھوک میں تڑپتی ہوتی ہے۔ جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے جب اسے موت آتی ہے نا تو موت کے وقت اس کو بڑی بھوک لگتی ہے، اس کو گھر کے سارے کھانے کھلا دیے جائیں، حتیٰ کہ کئی گھروں کے کھانے اگر اس بندے کو کھلا بھی دیے جائیں تو اس کی بھوک نہیں مٹتی، اتنی خطرناک اسے بھوک لگتی ہے۔ اور یہ بھوک عام بھوکوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ دراصل یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس بندے کو ملتا ہے کہ موت کے بعد اسے بڑی سخت سے بھوک لگتی ہے، اور اسے کتنا بھی کھلا دیا جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو یہ بے نمازیوں کی یہ بھی ایک بڑی سزا ہے۔ بے نمازی کو 7ویں سزا جو دنیا میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایسی پیاس لگتی ہے کہ پانی پیتا ہے مگر تسکین نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں وضو کی ٹھنڈ سے بھاگتا تھا، آج اسے پیاس کی عذاب کا مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ جو بے نمازی ہوتے ہیں جب انہیں موت آتی ہے، ایک تو بھوک لگتی تو وہ تو لگتی ہی ہے، باقی پیاس اتنی شدت سے لگتی ہے کہ اسے اگر سارے سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے نا اس کی پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ بے نمازی کو ایک یہ بھی بڑی سزا ملتی ہے کہ مرتے وقت انہیں بڑی خطرناک بھوک بھی لگتی ہے اور انہیں بڑی خطرناک پیاس بھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ایسے عذاب سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ 8 پر بے نمازیوں کو جو موت کے وقت سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ذلت کے ساتھ موت۔ اس کی روح نکلتے وقت چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، اور اہل کھانا روتے ہیں مگر سکون نہیں آتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے رب کے آگے جھکنے سے میں شرماتا تھا، جس رب کے سامنے میں نہیں جھکتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، آج اسی کے سامنے ذلیل ہو کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو موت کے وقت اسے ذلت کی موت آتی ہے۔ اللہ پاک ایسی موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سنا نہیں جب کسی بے نمازی کا انتقال ہوتا ہے اور جب کسی کے ساتھ یہ سزائیں دکھ جاتی ہیں، اچانک چہرہ کالا پڑ جانا، چہرہ بے نور ہو جانا، پیٹ کا بہت زیادہ پھول جانا، بدن سے بدبو آنا شروع ہو جانا، کیڑوں کا بدن سے نکلنا شروع ہو جانا، یہ ساری چیزیں اپنی سنا بھی ہوگا، لیکن جانتے ہیں کہ پھر وہ باتیں لوگ ایک دوسرے سے کرتے، یار کتنا برا آدمی تھا، یار کتنا برا آدمی تھا، تو آج مرتے وقت اسے ایسی دردناک موت ملی ہے۔ تو جو بے نمازی ہوگا مرتے وقت اسے ذلت کے ساتھ موت ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ 9 پہ بے نمازی کو جو سزا ملتی ہے وہ ملتی ہے قبر میں۔ جب اس کی موت ہو جاتی ہے، جب اسے لوگ قبر میں دفن کر دیتے ہیں
تو قبر میں اس کو سزا ملتی ہے کہ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر چھوٹی کر دی جاتی ہے، قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، فصلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، ادھر کی فصلیاں ادھر، ادھر کی فصلیاں ادھر، اللہ اکبر کبیر، اور روح چیخ اٹھتی ہے، کاش میں ایک سجدہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے نماز پڑھ لی ہوتی، روح چیختی ہے، چلاتی ہے قبر کے اندر۔ مگر اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا، اب کاش کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب تک اس کی سانسیں جاری تھی، جب تک اس کی آنکھیں کھلی تھی، تب تک اس کے پاس موقع تھا، لیکن اب قبر کے اندر آ چکا ہے، اب قبر میں آتے ہی اس کے ساتھ دردناک عذاب شروع ہو جاتا ہے، قبر آپس میں مل جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ چورا چور ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، قبر میں جاتے ہی اس کو یہ سزا مل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سزاؤں سے، ایسی عذاب سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 10 پہ بے نمازی کو جو سزا ملتی ہے وہ قبر میں یہ ملتی ہے کہ قبر میں آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اس کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے، وہ آگ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ہر طرف وہ آگ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی قبر کے اندر۔ ذرا سوچئے نا، آج اگر ہمارے گھر کے اندر خدا نہ خواستہ کبھی آگ لگ جائے تو ہم دوڑ کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، پانی لاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں تاکہ آگ بجھ جائے، آزو بازو کے لوگ ہماری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے۔ لیکن سوچئے ذرا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر قبر میں آگ لگا دی گئی، اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، تو سوچئے اس وقت کون بچائے گا؟ کون ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو؟ ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میری بہن، میری ماں، سنو، نماز کو نہ چھوڑو، نماز پڑھتے رہیے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیے ایک دن یہ عذاب ملنا ہی ملنا ہے، پھر ان عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں ہر عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر دردناک عذاب سے بچائے۔ نمبر 11 پر بے نمازی کو جو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے قبر میں کہ اژدہا، جسے اشجع الاقرا کہا جاتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کی قبر میں ایک خوفناک اژدہا جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، نام ہے شجاع الاقرا، وہ سانپ اسے ڈنگ مارتا ہے اور ہر بار وہ 70 گز زمین میں دھس جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ سانپ ایک بار ڈنگ مارے گا تو 70 گز زمین کے اندر بندہ گھس جائے گا، دوبارہ اس کو کھینچ کر نکالا جائے گا، پھر دوبارہ وہ سانپ ڈنگ مارے گا، اتنی خطرناک ڈنگ مارے گا، اتنا خطرناک زہر ہوگا کہ وہ 70 غز زمین کے اندر گھس جائے گا، پھر دوبارہ اسے نکالا جائے گا، پھر ڈنگ مارا جائے گا، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یعنی ہر وقت قبر کے اندر اسے سانپ ڈستا رہے گا، سانپ کاٹتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! ذرا میری ماؤں اور بہنوں سوچو، میرے وہ بھائی سوچئے، ذرا ذہن پہ زور ڈالیے، اکیلے میں بیٹھی اور سوچئے کہ جب گھر کے اندر لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کتنا ڈر جاتے ہو۔ میری ماں اور بہنیں سنیں ذرا، جب گھر کی دیواروں پر کوئی چھپکلی چل رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر آپ ڈر جاتے ہیں۔ سوچئے نا، قبر کے اندر جب ایک سانپ ڈال دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے وہ سانپ ڈال دیا جائے گا، وہ بھی اژدہا ہوگا، سوچئے ہم کس طرح اس سانپ کا مقابلہ کر پائیں گے۔ آج اگر ہمارے گھر میں ایک سانپ آ جائے تو راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر کے اندر سانپ آ جائے، بھلے ہم اس سانپ کو مار دیتے ہیں لیکن پھر بھی ڈر لگا رہتا، پتہ نہیں اور کہیں سانپ تو نہیں ہے۔ پوری رات ہم اسی ڈر میں نکال دیتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ بھلے ہی ہم ایک روم سے دوسرے روم میں چلے جاتے ہیں پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں سانپ کدھر ہے۔ لیکن سوچئے میرے بھائی، میری بہن، میری ماؤں،
کہ قبر کے اندر وہ سانپ ہمارے نظروں کے سامنے ہوگا، ہمیں کس طرح نیند آئے گی، ہم کس طرح رہ پائیں گے؟ قبر جو کہ ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، بھاگ نہیں سکتے وہاں، قبر کے اندر ہی ہمیں رہنا پڑے گا، وہ سانپ ہمیں ڈستا رہے گا، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں اگر آپ کو سانپ کاٹنے آئے تو آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا مدد کرنے کے لیے، سانپ کو مارنے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوتی ہیں، لیکن قبر کے اندر کوئی لاٹھی نہیں ہوگی، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج نمازوں کو نہ چھوڑیے، اگر نمازوں کو چھوڑیں گے تو یاد رکھیے قبر کے اندر یہ عذاب مل کر رہے گا۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں چھوڑی ہوئی تو دنیا میں آج قبر کے اندر ہیں، وہ آج انہیں یہ سزائیں مل رہی ہیں، لیکن اللہ کبیرہ ہم ان کے عذاب کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ایک دن خود جب قبر کے اندر جائیں گے اور جب یہ سزائیں ملیں گی تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے صحیح فرمایا تھا، ہمارے نبی نے صحیح خبر کی تھی، علماء کرام نے کتابوں پڑھ کر ہمیں صحیح بات بتائی تھی، کاش ہم نے اس پہ عمل نہ کیا، کاش عمل کیا ہوتا تو آج قبر کے اندر ہمیں یہ سزائیں نہیں ملتی۔ میرے بھائی میری بہن یاد رکھو، قبر میں جانے کے بعد پھر پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، اس لیے دنیا میں رہ کر نمازوں کی پابندی کیجیے تاکہ قبر کے عذاب سے آپ بچ سکیں۔ بے نمازیوں کو 12ویں سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن سخت حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا میں نے تجھے دن میں 5 بار بلایا تھا اور تو ایک بار بھی نہ آیا، آؤ آج حساب دو، آج بتاؤ کہ تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، آج حساب دو۔ اور پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا حساب سخت سے لیا جائے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ سوچئے ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ آج ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سستی کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیں جب کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا، پوچھے گا بتاؤ تو نے نمازیں کیوں چھوڑی؟ میں نے نمازیں فرض فرمائی تھی، میں نے کتابیں نازل فرمائی، میں نے قرآن بھیجا، میں نے نبی بھیجے، میں نے علماء بھیجے، سب نے تم تک نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا، تمہیں نماز کی قدر کے بارے میں تمہیں سکھایا تھا، لیکن تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ سوچئے اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ آج اگر ہم سے کوئی آپ مولانا صاحب پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، تو ہم کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیتے ہیں، کیا کریں حضرت ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، یا کبھی گھومتے پھرتے پکڑے جاتے ہیں، پوچھتے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی، کہتے کیا کریں حضرت ہمارے کپڑے ناپاک ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھ، آج تم دنیا والوں سے تو بہانے بازی کر لیتے ہو، ایک دوسرے کو غلط بات کہہ کر، جھوٹ بات کہہ کر تم تو سائڈ ہٹ جاتے ہو، بھلے دنیا میں تو تمہارا کوئی گریبان کوئی نہ پکڑے، بھلے دنیا میں تمہیں کوئی سزا نہ دے، لیکن یاد رکھے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ایک ایک نماز کا حساب اللہ کے وہاں دینا ہوگا، اللہ سختی کے ساتھ حساب لے گا کہ بتاؤ تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، میں نے نماز فرض فرمائی تھی تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، 24 گھنٹے میں نے تمہیں عطا فرمائے، 24 گھنٹے میں بس 1 گھنٹہ نماز کے لیے نکالنا تھا، نکال نہ سکے۔ سوچئے کس قدر اس وقت ہمارے لیے محرومی ہوگی۔ ذرا آپ بھی سوچو نا، صبح سے لے کر صبح 5-6 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک پورا دن ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنے عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم نماز کو نہیں چاہتے۔ فجر میں جو کہ ہمیں 15 سے 20 منٹ کے ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ظہر میں 15 سے 20 منٹ ملا جلا کے پوری 5 وقت کی نماز کا وقت نکالیں گے تو ہمیں 1 گھنٹہ دن بھر میں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن سوچئے ہم صبح 6 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک اور پھر صبح 6 بجے تک سارے ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نماز کے نکال سکیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہوا ہے، ہم اپنے سارے کام تو کر رہے ہیں، لیکن جو اہم کام ہے نماز وہ کام نہیں کر رہے۔ تو یاد رکھیے ایک ایک نماز کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا، اور پیارا آقا نے فرمایا کہ جس کا حساب سخت سے لیا گیا وہ نجات نہیں پائے گا۔
تو اس لیے نمازوں کو پڑھیے تاکہ قیامت کے دن حساب دینا آسان ہو جائے۔ پر 13 پہ بے نمازی کو جو سزا ملے گی قیامت کے دن وہ یہ ہوگا کہ اللہ کا قہر و غضب، جب اللہ ناراض ہوگا تو نہ زمین جگہ دے گی نہ آسمان۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے صحت دی، وقت دیا، نعمت دی، پھر بھی تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں نے تجھے ہر موقع دیا لیکن تو نے نماز نہیں پڑھی، لہٰذا آج میری رحمت تیرے لیے نہیں ہے بلکہ میرا غضب، میرا غصہ تیرے لیے۔ سوچئے اگر اللہ ہی ہم سے ناراض ہو جائے گا تو بھلا ہماری بخشش کون کرائے گا؟ بے نمازیوں سے اللہ پاک کل قیامت ناراض ہو جائے گا، اللہ پاک غضبناک ہو جائے گا، اور غضبناک ہو کر غصے کی حالت میں اللہ پاک سوال فرمائے گا۔ اللہ غضبناک ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ بے نمازی کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہوگی، اللہ کا ناراض ہو جانا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس عذاب سے بچائے۔ نمبر 14 پہ بے نمازیوں کو جہنم میں جو سزا ملے گی وہ یہ کہ جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا، جہنم کی سخت عذاب میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ جب جہنم کی آگ لپکے گی، جب جہنم کی آگ بھڑکے گی تو وہ بے نمازی پکارے گا، کاش میں نماز پڑھ لیا ہوتا، مگر اس وقت کوئی پکارنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس وقت گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت لوگ روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، کاش ہم نے نمازیں پڑھ لی ہوتی تو آج ہمیں جہنم میں جانا نہیں پڑتا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت ان کا پچھتاوا، ان کا رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں موقع دیا تھا، میں نے تمہیں پوری زندگی دی تھی لیکن تم نے اس کی قدر نہ کی، آج تمہیں اور موقع نہ دیا جائے گا۔ وہ اللہ سے کہیں گے میرے مالک ہمیں موقع عطا فرما، اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، پھر میں تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، میرے مالک میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا۔ لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، وہ وقت چل جا چکا، وہ تمہیں میں نے موقع عطا فرمایا تھا لیکن تم نے نماز نہ پڑھی، آج چکھو دردناک عذاب۔ تو بے نمازی کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ 14ویں سزا ہوگی بے نمازیوں کے لیے۔ اور نمبر 15 پہ جو سزا بندے کو ملے گی کل قیامت کے دن وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ کل بروز محشر وہ بے نمازی بندہ اللہ کی رحمت سے بالکل دور چلا جائے گا، اللہ کی رحمت اس بندے کو نصیب نہیں ہوگی۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے تو پھر نہ تو جنت بلائے گی اور نہ فرشتے قریب آئیں گے۔ یہ اس سے بڑی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن جبکہ ہر نبی، ہر ولی، ہر فرشتے اللہ کی رحمت کی دعا کر رہے ہوں گے، رحمت کے قریب ہونا چاہیں گے، لیکن بے نمازی کے لیے سزا کیا ہوگی کہ اللہ کی رحمتیں اسے دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں اسے نصیب نہیں ہوگی، اللہ غضبناک ہوگا، اللہ بے نمازی سے ناراض ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ فرشتوں سے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کتنی بڑی سزا ہے بے نمازیوں کے لیے۔ اے نماز کو چھوڑنے والے میرے بھائی، اے نماز کو چھوڑنے والی میری بہنوں، اے نماز کی چھوڑنے والے میرے ماؤں اور بزرگوں، آپ کو اپنی قبر کی پہلی رات ہی نمازوں کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ جیسے قبر کے اندر جاؤ گے نا پھر پتہ چلے گا کہ نماز کیا چیز تھی، نماز کتنی اہم چیز تھی قبر میں آنے کے لیے۔ لیکن اس وقت پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہوگی تو قبر کے اندر جب آپ کی اولادیں، جب آپ کے گھر والے منو مٹی تلے دبا کے آ جائیں گے، قبر تو چھوٹی ہوگی، ایک اندھیرا پن ہوگا، خوف و وحشت ہوگی، قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے، سانپ بچھو ہوں گے، الگ الگ طریقے کے عذابات ہوں گے قبر کے اندر۔ لیکن اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی
تو وہی نمازیں آپ کے لیے نور بن جائے گی، وہی نمازیں ان سزاؤں کو دور کر دیں گی، وہی نمازیں سانپ بچھوؤں کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گی۔ لیکن اگر نماز پڑھ کر آپ نے یہ روشنی حاصل کی ہوگی تو پھر یہ روشنی قبر کے اندر ہمارے کام آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے نمازیں نہ پڑھی تو یاد رکھے قبر کے اندر، آخرت کے اندر اور ہمیشہ صرف عذاب ہی عذاب ہمارا مقدر ہوگا۔ تو اے میرے بھائی، میری بہن، میری ماؤں اور بزرگوں، اب اور نماز نہ چھوڑیے گا، اب آج سے ہی نمازوں کی پابندی شروع کر دیجیے۔ جو نمازیں چھوڑ گئی ہیں آہستہ سے ان نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں، آپ کو، ہماری اولاد کو، سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو آپ خود بھی نماز پڑھیے، نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہیے، اور ثواب جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو نا آپ ایسے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، ایسی بہنوں تک یا ایسی ماؤں تک ضرور پہنچائیے گا جو نماز نہیں پڑھتے، جو قبر کے عذاب سے بے خوف ہیں، جو قبر کے عذاب کو بھول چکے ہیں، جو حشر کے عذاب کو بھول چکے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، ان تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی نہ کسی کے دل میں یہ بات ڈال دے اور وہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں، آپ کو، سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔